پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے وہ بھی معجزانہ ہے. اس میں اسوہ حسنہ موجود ہے کہ ایک استاذ جو ہے تعلیم دیتے وقت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرے، اس کے الفاظ کی ادائیگی صاف عیاں واضح ہو، حرکات و سکنات اس کی جو ہیں وہ فطری ہو، زیر زبر ہیں، حرکات ہیں، حروف ہیں، ان کی ادائیگی بالکل شفاف ہو، ٹھہراؤ کے ساتھ ہو. کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل. کلام مفصل ہوتا تھا، تفصیلی ہوتا تھا کہ سمجھنے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، بلکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکتا تھا. کلام فصاحت اور بلاغت کا مرقع ہوتا تھا. سامعین، متعلمین اور طلباء کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرماتے، تعلیم دیتے، گفتگو کرتے، کلام فرماتے تو نہ تو اس میں ابہام ہوتا، نہ ایمبیگویٹی ہوتی، نہ اغلاق ہوتا، آسان ترین سہل ممتنع کی مثال ہوتا. تلخیص اور تشریح اور سہل ممتنع یہ ساری چیزیں ایک وقت میں اس میں موجود ہوتی تھی. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو ترتیل کے ساتھ کلام فرماتے. آپ کی گفتگو میں ترتیل اور ترسیل ہوتی تھی. کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل ترسیل، یعنی ٹھہراؤ ہوتا تھا، حروف اور الفاظ کی ادائیگی صاف اور واضح ہوتی تھی، حرکات بالکل نمایاں، واضح اور ممیز ہوتی تھی. سمجھنے والا آسانی کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو، کلام کو سمجھ سکتا تھا. کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل. کلام مفصل ہوتا تھا، تفصیلی ہوتا تھا کہ سمجھنے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، بلکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکتا تھا. کلام فصاحت اور بلاغت کا مرقع ہوتا تھا. سامعین، متعلمین اور طلباء کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرماتے، تعلیم دیتے، گفتگو کرتے، کلام فرماتے تو نہ تو اس میں ابہام ہوتا، نہ ایمبیگویٹی ہوتی، نہ اغلاق ہوتا، آسان ترین سہل ممتنع کی مثال ہوتا. تلخیص اور تشریح اور سہل ممتنع یہ ساری چیزیں ایک وقت میں اس میں موجود ہوتی تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے وہ بھی معجزانہ ہے. اس میں اسوہ حسنہ موجود ہے کہ ایک استاذ جو ہے تعلیم دیتے وقت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرے، اس کے الفاظ کی ادائیگی صاف عیاں واضح ہو، حرکات و سکنات اس کی جو ہیں وہ فطری ہو، اس کی جو زیر زبر ہیں، حرکات ہیں، حروف ہیں، ان کی ادائیگی بالکل شفاف ہو، ٹھہراؤ کے ساتھ ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، تیز تیز کلام نہیں کرتے تھے کہ الفاظ کو چبا دیا جائے یا الفاظ کھا لیے جائیں. ایک مرتبہ بات کرتے، بوقت ضرورت 2 مرتبہ بھی دہراتے، 3 مرتبہ بھی دہراتے، بعض دفعہ ایک بات کو بار بار دہراتے، سمجھانے کے لیے اعادہ کرتے، دہراتے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے. اور آپ کا جو دہرانا اور اعادہ ہے، کچھ الفاظ کو یا جملوں کو یا بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دہراتے تھے اس میں بھی حکمت ہے. وہ دہرانا بھی عین فطری ہے اور فصاحت و بلاغت کی پیک اور عروج پر واقع ہوتا ہے. وہ اپنے دامن میں فصاحت و بلاغت لی ہوتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے، طریقے تعلیم، وہ بڑا آسان، طلبہ کے ذہنی معیار کے مطابق الفاظ موضوع ترین، ایک طرح کی تلخیص، تشریح، سہل ممتنع، آسان ترین.
وہ تعلیم ہوتی تھی سیکھنے والے کے یا طلبہ کے یا صحابہ کرام کے یا لوگوں کے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام اور گفتگو ہے وہ نقش ہو جاتا تھا، انداز ایسا کہ فطری لوگ یہ سمجھتے کہ جیسے میرے دل کی بات، ایک ہی وقت میں انفارمیشن بھی ہوتی، موٹیویشن بھی ہوتی، انسپائریشن بھی ہوتی، ٹرانسفارمیشن، ساری خوبیاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم طریقہ تعلیم ہے، اسلوب تعلیم ہے، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، وہ ساری خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوتا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معجزانہ پہلو ہے کہ آپ ایک کامل ترین معلم ہیں، انسان کامل ترین معلم ہے، ہر سطح کا شخص، ہر ذہنی معیار رکھنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا، انسپائر ہوتا، اس کے لیے موٹیویشن ہوتی، اپنے اندر وہ تبدیلی لاتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا کہ تھوڑے عرصے میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا، پازیٹیو چینج مائنڈ میں، بیہیویئر میں، کریکٹر میں پیدا کر دیا۔